بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس دن کے بارے میں جسے اللہ نے سب سے افضل دن بنایا، جمعہ کا دن۔ یہ دن صرف ہفتے کا آخری دن نہیں بلکہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ اگر کوئی مومن انہیں سمجھ لے تو اس دن کو کبھی غافل ہو کر نہیں گزارے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں جمعہ کی فضیلت پر 10 صحیح حدیثیں، راوی اور حدیث نمبر کے ساتھ۔ تو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جمعہ کے دن کی اصلی حق کیسے ادا کرنا ہے۔ جمعہ کے دن کا اصلی حق کیسے ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن ان سے جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی صرف جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 854۔ وجاہت: جمعہ کا دن انسان کی تخلیق، جنت اور قیامت سے جڑا ہوا ہے، اس لیے یہ دن سب دنوں کا سردار ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کا انتقال ہوا۔ اسی دن سورج طلوع ہوگا اور اسی دن غروب ہوگا، اس لیے تم مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پیش کیا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1047۔ وجاہت: جمعہ کے دن درود شریف کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس دن درود بھیجنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھے گا اس کے لیے جو 2 جمعہ کے درمیان نور یعنی روشنی پیدا کی جائے گی۔ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 3392۔ وجاہت: جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت انسان کو ایمان کی روشنی اور حفاظت بخشتی ہے جو اگلے جمعہ تک قائم رہتی ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر غسل کرنا واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 879۔ وجاہت: جمعہ کی نماز اور عبادت کی تیاری کے لیے پاکیزگی ضروری ہے۔ اس دن غسل کرنا مسلمان کی زندگی میں طہارت اور پاکیزگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنا بند کر دیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل میں سے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 865۔ وجاہت: جمعہ کی نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے،
اس سے دل کالے ہو جاتے ہیں اور انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے جو بھی نیکی مانگے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 935، صحیح مسلم حدیث نمبر 852۔ وجہت: جمعہ کے دن کی دعا قبولیت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دن اللہ سے خوب دعا کرے۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، غور سے سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو اس کے پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 3 دن اور زیادہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 857۔ وجہت: جمعہ کی نماز میں توجہ، ادب اور خاموشی برتنا بہت بڑا اجر ہے، یہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے تو غسل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 877، صحیح مسلم حدیث نمبر 844۔ وجہت: یہ حکم اس دن کی طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کو دکھاتا ہے۔ جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ ظاہری صفائی اور خوشبو کا دن بھی ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے بنا کسی مجبوری کے تو وہ غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1052۔ وجہت: جمعہ کی نماز چھوڑنا انسان کو غافل کر دیتا ہے اور یہ گناہوں میں اضافہ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 10، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں کہ کون پہلے آیا۔ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 929، صحیح مسلم حدیث نمبر 850۔ وجہت: جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جانے کا بڑا ثواب ہے۔ فرشتے خود بندوں کے نام لکھتے ہیں اور درجہ طے ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سنا کہ جمعہ کا دن کس قدر برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس دن غسل کرنا، نماز کی تیاری کرنا، مسجد میں جلدی پہنچنا، خطبہ دھیان سے سننا، درود اور دعا کی کثرت کرنا، یہ سب چیزیں انسان کے گناہوں کو معاف کراتی ہے اور اس کے درجے کو بلند کرتی ہے۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہفتے کا سب سے افضل دن ہے، تو کیوں نہ ہم اس دن کو غفلت سے بتانے کے بجائے اسے اپنے آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ
اللہ تعالی ہمیں جمعہ کی فضیلتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگے تو اسے شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اسلامی علم کی اور باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔